اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے ساری کائنات سے چنا کہ ان اللہ تخیر القبائل فاختار المدر ثم تخیر المدر. اللہ نے ساری کائنات سے عرب کو چنا، عرب میں سے قبیلہ مدر کو چنا، اور قبیلہ مدر میں سے کنانا کو چنا، اور کنانا میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں اللہ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. آمینہ کہتی ہے جب میرے گھر میں تشریف لائے، میرے گھر میں جب تشریف لائے تو پھر جو ہے میرا گھر جگمگ روشن. میں تو مکے میں تھی، مجھے ایران کی کوٹھیاں نظر آ گئی، مجھے یمن کی حویلیاں نظر آ گئی، مجھے ملک شام کے بنگلے نظر آ گئے. یوں پردے ہٹے، یوں نور پھیلا. اور آمینہ کہتی ہے جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو میرے کمرے میں ایک بادل آیا جس میں ستارے لگے ہوئے تھے. ہاں جسرا سر کے روشن ضمیروں، ستاروں نے میرے نبی کے در پہ حاضری دی ہے. ارے چاند نے بھی نبی کے در پہ حاضری دی ہے. جب پیدا ہوئے نا تھوڑی دیر کے بعد آمینہ رونے بیٹھ گئی. اللہ نے کہا آمینہ روتی کیوں ہو؟ ایسا چاند سا خوبصورت بیٹا دیا ہے، تم رونے بیٹھ گئی ہو. آمینہ کہنے لگی بیٹا تو خوبصورت دیا ہے لیکن یہ پیٹ میں تھا تو ان کے ابا کو اٹھا دیا. کاش کہ آج ان کے ابا زندہ ہوتے، آج یہ بچہ جب بڑا ہوتا تو جو ہے ان کو کھلونے لا کے دیتے، ان کو جو ہے کھلاتے، مختلف چیزیں ان کے لیے لاتے. اللہ نے فرمایا آمینہ صبر کر، ان کو قابل تو ہونے دے، جب یہ کھیلنے کے لائق ہوگا، یہ اشارے کرے گا، میں چاند ستاروں کو کھلونا بنا دوں گا. آمینہ روتی کیوں ہے؟ یا اللہ کیوں نہ رہوں گی کہ ایسا خوبصورت بیٹا دیا ہے، لیکن جب اس کاش کے اس کا ابا زندہ ہوتا، جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوتا تو بات انگلی پکڑ کے شیر کو لے جاتا. کاش کے اس کا ابا زندہ ہوتا. اللہ نے فرمایا آمینہ غم نہ کر، اس کو تھوڑا قابل تو ہونے دے، جب شیر کی جی میں آئے گی انگلی پکڑ کے معراج کے سفر کرا دوں گا، انگلی پکڑ کے معراج کا سفر کرا دوں گا. آمینہ کہتی ہے بادل میں ستارے لگے ہوئے تھے. ہاں بادل نے حاضری دی ہے، ستاروں نے حاضری دی ہے، چاند نے حاضری دی ہے. میں تو کہا کرتا ہوں بات ان کی مت کیا کرو جو چاند پہ جا رہے ہیں. تم روز ویڈیو دیکھتے ہو اور وہ لائیو دکھاتے ہیں کہ انڈیا والے چاند پہ جا رہے ہیں. چھوڑو ان سب کی باتوں کو، بات ان کی مت کیا کرو جو چاند پہ جا رہے ہیں، بات ان کی کیا کرو نا. چاند جن کے در پہ حاضری دیتا ہے، جو ہر عاشق نبی کے در پہ حاضری دیتا ہے. ابو بکر کو دیکھو کہ بنو تمیم کو چھوڑ کے نبی کے در پہ، عمر کو دیکھو کہ بنو عدی کو چھوڑ کے نبی کے در پہ، صہیب کو دیکھو کہ روم کو چھوڑ کے نبی کے در پہ، بلال کو دیکھو کہ حبش کو چھوڑ کے نبی کے در پہ، سلمان کو دیکھو کہ تم ایران کو چھوڑ کے نبی کے در پہ. ارے ساری باتیں چھوڑ دو، جبریل کو دیکھ لو، سدرا کو چھوڑ کے نبی کے در پہ آتا ہے. ساری باتیں چھوڑو، قرآن کو دیکھو، قرآن لوح محفوظ سے اتر کے نبی کے در پہ آتا ہے. ہر سچا عاشق نبی کے در پہ آتا ہے، جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ نبی کے در پہ حاضری دیتا ہے. تو ستارے لگے ہوئے تھے، ستارے لگے ہوئے تھے. اور آمینہ کہتی ہے یہ اپنی طرف سے لے کر عبداللہ بن عباس، عبد المطلب نے کہا یہ کون ہے؟ چچا ہیں. کہا بھتیجے، حضرت عباس بن عبد المطلب، نام یاد رکھنا، حضرت عباس بن عبد المطلب چچا. کہا بھتیجے آپ چھوٹے تھے نا تبھی مجھے پتا چل گیا تھا بہت بڑی ہستی بنیں گے. چچا آپ کو کیسے پتا چلا میں بڑی ہستی بنوں گا؟ کہنے لگے ایک مرتبہ میری یکایک نگاہ پڑی چاند پہ، تو چاند کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. میں حیران پریشان سرگردان سسر متحیر، یہ کیا ہو گئے؟ چاند کیوں بھاگ رہا ہے؟ یکایک میری نگاہ پڑی آمینہ کے آنگن میں سوئے ہوئے بچے پر، اور وہ آپ تھے. آپ کھیلتے ہوئے ہاتھ یوں کرتے چاند لپک کے ادھر آ جاتا، آپ کھیلتے ہوئے ہاتھ میں یوں کرتے چاند لپک کے ادھر آ جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چچا، چاند مجھے لوریاں دیتا تھا، رونے نہیں دیتا تھا. حلیمہ کہتی ہے دودھ پلانے کے زمانے میں میں تو جھولے میں سلا کے سارا دن کام کاج میں لگی رہتی تھی، وہ جھولا اپنے آپ ہی جھولتا رہتا تھا، سارا دن اپنے آپ جھولتا رہتا تھا. علماء نے لکھا ہے وہ جھولا اپنے آپ نہیں جھولتا تھا، خدا کے فرشتے آ کے جھولا جھولتے تھے.
ایسا آئیڈیل دیا اللہ, ایسا آئیڈیل دیا. جب وہ بادل آئے, ستارے جس میں لگے ہوئے تھے, تھوڑی دیر کے لیے اس بدلی نے اس بچے کو غائب کر دیا. آمینہ کہتی ہے میں فکر مند ہوئی, لیکن اس بادل کے اندر سے آواز آئی, اس بچے کو آدم کے اخلاق دو, شیش کی معرفت دو, نوح کی شجاعت دو, صالح کی فصاحت دو, لوط کی حکمت دو, دانیال کی محبت دو, الیاس کا وقار دو, موسیٰ کا جہاد دو, موسیٰ کی شدت